اور نہ جو ہے وہ وارث جو ہے نا اس سے انکار کر سکتے ہیں، بلکہ خود بخود ایک غیر اختیاری چیز ہے، وہ خود بخود اس کے وارث ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کے فرمان برداری اور نافرمانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت سے محروم کرتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو وہ اس مرنے والے کو سمجھا دے وسیع کہ آپ زیادتی کر رہے ہو، کسی کو معروف کر رہے ہو، وارث کو زیادتی کر رہے ہو، یا کسی کا فرض اتنا بن رہا ہے اور تم اللہ نے اتنا مقرر کیا تم کم دے رہے ہو، کسی کا کم بن رہا ہے تم زیادہ دے رہے ہو، تو اس طرح رد و بدل نہ کرو۔ اللہ نے جتنا جس کے لیے رکھا ہے اس حال پہ چھوڑو، نہ کسی کو معروف کرو۔ تو ایسا جو ہے نا وہ رد و بدل تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ خود نہیں، اسی بوری سے مرنے والے سے وہ رد و بدل کرا دے اس کی زندگی میں، اسی سے تبدیلی کرا دے۔ اگر اس سے تبدیلی کرا دے تو اب جس نے پہلے غلط وصیت کی تھی، کسی کو معروف کیا تھا یا کسی کو زیادہ دیا تھا یا کم دیا تھا، اب وہ گناہ اس پہ نہیں رہے گا، گناہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان جب گناہ سے باز آ جائے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ غفور رحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیت سے متعلق کچھ باتیں تھیں تو جن کا ذکر یہاں ہو چکا۔ آگے پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں جن کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ یہ ساری جو ہے نا تقوی کی جزیات ہے، تقوی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی پرہیزگار لوگوں کی تعریف فرمائی تھی، متقی پرہیزگار لوگوں کی۔ تو یہاں جو اللہ نے تقوی کی مختلف جزیات ذکر کی۔ پچھلی آیات میں یہ کہ کسی کو ناحق نہ قتل کرنا، اور اس میں یہ کہ کسی کے مال میں ناحق تصرف نہ کرنا، کسی کے مال کو نہ ہڑپ کرنا، کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر نہ لینا۔ آج مال کی حفاظت سے متعلق وصیت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھیں۔ کتب علیکم، فرض کی گئی تمہارے اوپر، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے موت قریب آئے، موت کا وقت قریب آئے۔ لفظی معنی لفظی معنی جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو جائے، یعنی موت کا وقت قریب ہو جائے۔ اور کیا فرض ہے؟ ان ترکا خیرا، اگر چھوڑا اس نے مال، تو کیا چیز فرض ہے؟ الوصیۃ للوالدین، وصیت کرنا، وصیت فرض ہے، وصیت فرض کی گئی ہے للوالدین، والدین کے واسطے، اس وقت والدین کے لیے حصہ مقرر نہیں تھا، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے واسطے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ لازم حق ہے متقی پرہیزگار لوگوں پر، جو اللہ کی مخالفت سے بننا چاہتے ہیں، ان میں لازمی حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پر جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا بعد اس کے جو اس نے سنی، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں کے پہ ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، بس جو آدمی اندیشہ کرے من موص، وصیت کرنے والے سے، کس چیز کا اندیشہ رکھے؟ جنفن، طرفداری کا، بیجا طرفداری کا، کسی ایک کی طرف مائل ہونے کا، او اسمن، یا گناہ کا، کسی کو معروف کرنے کا یا اس کا ایسا کم لینے کا، فاصلح بینہم، بس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اسم علیہ، تو آپ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔